السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حسد۔ آج ہم پڑھیں گے حسد کے متعلق اور آپ لوگ سنیں گے، اور مطلب یہ آلموسٹ سارا یہی ہے کہ حسد کیا ہے، حسد سے کیسے بچا جائے، حسد کے نقصانات، حسد سے کیا کیا ہوتا ہے، یہ آلموسٹ یہی ہے۔ اور یہ زیادہ لانگ نہیں ہے، مطلب 3-4 منٹ کا ہوگا بس، اور ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ حسد، زینب زاہد قریشی۔ حسد کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہے کہ انسان کو یہ بات گوارا نہ ہو کہ کسی اور کے پاس وہ چیز کیوں ہے جو اس کے پاس نہیں۔ یہ صرف مال و دولت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ علم، عزت، خوبصورتی، اولاد، رشتے اور حتیٰ کہ سکون قلب تک کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے۔ آرٹیکل حسد از زینب زاہد۔ حسد دل کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے خود کو جلاتی ہے۔ انسانی دل میں پیدا ہونے والے جذبات میں کچھ ایسے ہیں جو اگر قابو میں رہیں تو زندگی کو بہتر بناتے ہیں، اور اگر حد سے بڑھ جائیں تو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ حسد بھی انہی خطرناک جذبات میں سے ایک ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان دوسرے کی نعمت، کامیابی یا خوشی دیکھ کر نہ صرف بے چینی محسوس کرتا ہے بلکہ دل ہی دل میں یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ حسد کے اسباب۔ حسد کی بنیاد اکثر احساس کمتری، ناشکری اور اپنی صلاحیتوں پر عدم اعتمادی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں حسد کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں یہ بیماری اور بھی عام ہو گئی ہے، جہاں ہر شخص اپنی زندگی کا بہترین رخ دکھاتا ہے اور دیکھنے والا خود کو محروم سمجھنے لگتا ہے۔ حسد کے نقصانات۔ حسد نہ صرف دل کا سکون چھین لیتا ہے بلکہ تعلقات کو بھی زیر آلودہ کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان اکثر بدگمانی، غیبت اور سازش جیسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد انسان کو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کے قریب لے جاتا ہے، جو ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دینی تعلیمات میں حسد۔ اسلام میں حسد کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ حسد انسان کے اعمال کو واضح کر دیتا ہے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ حسد سے نجات کیسے ممکن ہے؟ حسد سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ شکر گزاری ہے۔ جو شخص اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جو دوسروں کی نعمتوں سے جلتا نہیں، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے دعا کرنا، اپنے مقصد پر توجہ دینا اور اللہ کی تقسیم پر یقین رکھنا حسد کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نتیجہ: حسد ایک ایسی بیماری ہے جو خاموشی سے دل میں پلتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان کے کردار، اعمال اور رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اس آگ کو دل میں جگا نہ دے، بلکہ شکر، قناعت اور محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ جو شخص دوسروں کی خوشیوں سے خوش ہونا سیکھ لیتا ہے وہی حقیقی سکون پا لیتا ہے۔ ختم شدہ از زینب زاہد۔ اوکے جی، تو یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ چھوٹا سا تھا، میں نے کہا تھا 5 سے 6 منٹ کا ہوگا، لیکن یہ 4 منٹ کا ہوا ہے۔ اور دیکھا حسد کیا ہے؟ حسد حدیث ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کیسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ مطلب کافی لوگوں کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ حسد کر رہے ہیں، کافی کو تو حسد کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا۔ حسد کرنے کا صاف صاف مطلب یہی ہے، حدیث کی تشریح بھی ہے کہ مطلب اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا کہ اللہ تجھے اسے یہ نہیں دینا چاہیے تھا، تجھے نہیں پتہ تھا اسے یہ دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سراسر اللہ تعالیٰ کی مطلب تقسیم پر اعتراض کرنا،
حسد بہت بری بیماری ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں خود بھی تھوڑی کوشش کرنی ہے کہ ہم حسد سے بچیں۔ اگر دوسروں کی خوشی دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے تو پھر اسے برا بھی نہ جانیں۔ اگر ایک انسان ایک جگہ پہ خوش ہے، آپ وہاں پہ ہیں، آپ کو اس کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی، کچھ بھی آپ وہاں سے اٹھ کر سائڈ پہ چلا جائے، لازمی ہے جلنا ہے۔ بس ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اللہ پاک ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، رکھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔